الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى في شأن حبيبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوں کی سنت کے مطابق میرے پیر دو اشعار نعت جو چلنے والوں کا موڈ کبھی کبھی بنتا ہے وہ ابھی ابھی بنتا ہے. نوجوانوں کے سامنے میں پورا لکھا ایسا برسے ہیں ایسا برسے ہیں. اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تو کروں تو کیا کروں. اب اس کشتی کو غریب نواز ہی چلا. عشق نبی سینے میں بسانا، عشق نبی سینے میں بسانا سب کے بس کی بات نہیں. یاد نبی میں اشک بہانا، یاد نبی میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں. طور پہ جلوہ موسیٰ نے دیکھا تھا یہ سچ ہے مگر، طور پہ جلوہ موسیٰ نے دیکھا تھا یہ سچ ہے مگر، ارے ذات الہی دیکھ کے آنا، ذات الہی دیکھ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی سینے میں بسانا سب کے بس کی بات نہیں. موسیٰ کی لاٹھی سے یارو 12 چشمے پھوٹ پڑے. موسیٰ کی لاٹھی سے یارو 12 چشمے پھوٹ پڑے. ارے انگلیوں سے چشموں کو بہانا، انگلیوں سے چشموں کو بہانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی سینے میں بسانا سب کے بس کی بات نہیں. عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو جی اٹھے مردے لیکن، عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو جی اٹھے مردے لیکن، ارے کنکریوں سے کلمہ پڑھانا، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی سینے میں بسانا سب کے بس کی بات نہیں. یاد نبی میں اشک بہانا سب کے بس کی. اسی وطن پر میں نے کوشش کی ہے مناقب غریب نواز کے 2-3 اشعار. عشق نبی سینے میں بسانا
میرے خواجہ ہند کے راجا دین حق کے تم ہو معین میرے خواجہ دین کے راجا دین حق کے تم ہو معین ارے کفرستان میں دین بسا کفرستان میں دین بسا سب کے بس کی بات نہیں عشق نبی سینے میں بسانا سب کے بس کی بات نہیں جو کرتے تھے آپ کی پوجا وہ بھی حق کو مان گئے جو کرتے تھے آگ کی پوجا وہ بھی حق کو مان گئے اے آگ کے اندر آنا جانا آگ کے اندر آنا جانا آگ کے اندر آنا جانا سب کے بس کی بات نہیں عشق نبی سینے میں بسانا سب کے بس کی بات نہیں دشمن خواجہ مٹ جائیں گے شوکت خواجہ نامٹ ہے دشمن خواجہ مٹ جائیں گے شوکت خواجہ نامٹ ہے اے ہر حاکم پر حکومت چلانا ہر حاکم پر حکومت چلانا سب کے بس کی بات نہیں عشق نبی سینے میں بسانا سب کے بس کی بات نہیں ذرا ذرا چلو دستے کرم غریب نواز بچھائے بیٹھے ہیں دامن کو ہم غریب نواز کمی نہیں ہے کرم کی یہاں بفضل کرم کرم نواز تو کر دو کرم غریب نواز تمہارے عشق میں یہ حال ہو گیا میرا تمہارے عشق میں یہ حال ہو گیا میرا مٹائے بیٹھے ہیں ہستی کو ہم غریب نواز زبان تھک گئی کہتے ہوئے یہی اعجاز زبان تھک گئی کہتے ہوئے یہی اعجاز غریب ہوں کر دو کرم غریب غریب ہوں کر دو کرم حضرت گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مدنی تاجدار امام الانبیاء شہنشاہ بے مثال بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا اور ان کا امتی ہونے کا عظیم شرف عطا فرمایا میں نے خطبے کے بعد قرآن مجید قرآن حکیم کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب ہے ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تقوی والے میں آپ کی یہاں رک کر جو میرے ذہن میں ہے آپ کے دل تک پکارنا چاہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا جب یہ آیت شان نزول ہوئی مدنی آیت ہے تو کیا اس وقت پر ایمان والے نہیں تھے تقوی والے نہیں تھے ارے صحابہ سے بڑے تقوی والے کون ہوں صحابہ سے بڑھ کر ایمان والے کون ہوں لیکن پروردگار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو پھر ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے پھر تقوی والوں سے خطاب ہو رہا ہے پھر ابو بکر صدیق سے خطاب ہو رہا ہے پھر عمر فاروق سے خطاب ہو رہا ہے پھر عثمان غنی سے خطاب ہو رہا ہے حضرت ابو ہریرہ سے خطاب ہو رہا ہے حضرت طلحہ سے خطاب ہو رہا ہے صحابہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں لیکن شان نزول ہو رہی ہے آیت نازل ہو رہی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تو صحابہ کو کہہ رہا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تم سے بڑھ کر کون تقوی والے ہیں تمہارا نام میرا نہیں تقوی ہے
ایمان تو بے رسول کا نام، اس کے رسول کا نام، مصطفیٰ کی سنتوں کیا ہے؟ عمل کرنے کا نام، حضور کی ذات پر من جانے کا نام ایمان، اللہ سے محبت، اللہ سے ڈرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ دونوں کیٹیگری صحابہ میں تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ قیامت تک کے جو مسلمان ہیں ان سے ہو رہا ہے، لیکن محفل کس کی ہے؟ مجلس کس کی ہے؟ اور موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے، ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، تقویٰ بھی تمہیں مل سکتا ہے، اللہ کے احکامات پر آپ عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھول بیٹھیں گے، اس لیے پروردگار تاکید کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے بھائیوں، علی مرتضیٰ ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، ان کی آواز غریب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچا کون ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ میں ہر مال سچا ہی نظر آتا ہے، ہر ڈپلیکیٹ مال جو ہے سنگارا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، لیبل لگایا جاتا ہے کہ گھر پہ لا کے دیکھیں گے تو اس کی اصلیت معلوم ہوتی ہے، لیکن پروردگار امت محمدی سے کہتا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سو سچوں کو ہم ڈھونڈنے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، عمر فاروق کا نام لے لینے والا سچا ہے، عثمان غنی کا نام لے لیا تو سچا ہے، اور پھر سچوں کے ساتھ کیوں؟ پاسٹ پریزنٹ فیوچر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے۔ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کہتا ہے سچوں کے ساتھ قیامت تک کے لیے جو لوگ آئیں گے وہ تقوی والے ہوں گے، وہ نماز پڑھیں گے، وہ روزہ رکھیں گے، وہ زکوٰۃ دیں گے، وہ حج کریں گے، ہر نیکی کام نیک کام کریں گے۔ ہو سکتا ہے اپنے ایمان بھی ملے، تقویٰ بھی ملے، لیکن سچا نہ ملے۔ نماز پڑھے گا اور سے اپنے کو چھوڑ دے گا، زکوٰۃ و حج کرے گا، غریب نواز کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے پروردگار نے کہا سچوں کے ساتھ، جس کے دور میں جو سچا ہے اس دور کے سچے کے ساتھ، صحابہ کے دور میں علی کے ساتھ، تابعین کے ساتھ ہو جاؤ، ائمہ کے ساتھ ہو جاؤ، ہند الولی غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، یہ پورا سچوں کا مجمع ہے۔ اس میں میں بچہ بولوں تو کیا بولوں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی 4 5 1 ہفتہ 2 ہفتہ ہوتا ہے اسے ماں کی پہچان، وہ علم حاصل کرتا کئی دنوں کے بعد، اس کے بعد باپ کی پہچان، اور وہ علم حاصل ہوتا کئی دنوں کے بعد، اس کے بعد رشتہ دار، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، اور اس کے بعد اڑوس پڑوس، رشتہ دار، دوست احباب، پہچانتا ایسا عمر جاتی ہے۔ اب بچہ پہچانتا بڑا ہو گیا، محلے والے کو جاننے لگا، رشتہ داروں کو جاننے لگا، زمین کے اندر کیا ہے اس کو ریسرچ کرنے لگا، تانبا ہے، پیتل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، سب چیز جاننے لگا۔ اور اس کے بعد آسمان کی طرف آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا، سورج، چاند، ستارے، فضائیں، پہاڑ،
دریا ہے، سمندر ہے، یہ سب جانتا جانتا ہر چیز کو سمجھ گیا یہ میرے لیے، یہ میرے لیے، یہ میرے لیے اور میرے لیے. بس میں بیٹھا میرے لیے، ٹرین میں بیٹھا سفر کیا میرے لیے، فلائٹ میں اڑنے لگا سمجھا میرے لیے، ٹو ویلر میں چلنے لگا، بنانے لگا، میکینزم جاننے لگا میرے لیے، مکان بنانے لگا میرے لیے، ہر چیز میرے لیے. اتنا صحیح مل گیا کہ جب ماں کو پہچاننے اتنے دن لگے، ہر چیز کو پہچانتا وہ عمر پر آ گیا، ہر چیز میرے لیے علم حاصل کر لیا. حاصل کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے آواز ہے سب تیرے لیے ہے، تو میرے لیے، سب تیرے لیے، تو میرے لیے. یہ تمام لوگ جانتے ہیں، اسے اعلان کرنے والے خواجہ معین الدین اجمیری ہیں. غریب نواز نے شیر کو دے کر کہا ساری کائنات تیرے لیے، تو اللہ کے لیے. اس لیے ان کا یوم منایا جاتا ہے. مرکز میلاد کمیٹی معمولی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یہ تو پرانی کمیٹی ہے. جو اس کمیٹی میں رہنے والے جو اراکین ہیں، میرے چچا نثار بھائی صاحب، ہمارے اللہ سلامت رکھے سعید بھائی صاحب، انکل داؤد انکل، اور میں کس کا نام بھولتا ہوں مجھے معلوم. یہ سب جو ہے میلاد کمیٹی، مرکز میلاد کمیٹی کے مرکز بھی ہے، ہمارے لیے آثار بھی ہیں. یہ بزرگوں کی دی دین ہے، آج تک چلا جا رہا ہے پر فتنے کے دور سے. آج یوم خواجہ غریب نواز شہر مدراس میں چلانا سب کے بس کی بات ہے، سب کے بس کی بات نہیں. کل پیر کا دن ہے، سب کو کام پہ جانا ہے، لیکن پھر بھی یہ عاشق بھی جمع ہوئے ہیں، سب کے بس کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی والے ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو. ڈر کو سمجھ گیا. پہلے انہیں گھر میں ماں بولی ابا سے ڈر. بچہ جب ابا آتے بڑا ظالم تو بچہ کبوتر خانے میں چھپ جاتا، کمرے میں چھپ جاتا، اور وہاں سے نکلا، ہوم ورک نہیں کیا، کچھ بھی سبق یاد نہیں کیا، ٹیچر سے ڈر، استاد سے ڈر، ہفتہ یاد نہیں کیا، حضرت سے ڈر. اب ہے عمر اس کی 15-16 سال، اور ابا کی گاڑی ایکٹیوا چلانا چاہتا ہے، روڈ میں لے کر گیا، پولیس والے سے ڈر، ٹریفک والے سے ڈر، ٹریفک پولیس والے سے ڈر. گلی میں بیکار لوگ بیٹھے رہے، تو لوگ آواز دے تم زور مارو، انہوں 4 دینے کہیں کو آتے، یہ 4 دینے کہیں کو جاتے، سور مارو. اور اس میں کیا کرتے ہیں تو گاڑی چلاتے آواز دیتے، ان سے ڈرو. انہوں نے کہا ابا کو بولنا تھا کہ ڈرتا 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 ایک نہ ایک جمعہ کے دن مسجد کو چلا گیا. حضرت بولے اللہ سے ڈر، یہاں ڈر تو وہاں ڈر تو خدا سے. لیکن جو ٹیچر کا ڈر ہے وہ ابا کا ڈر ویسا نہیں. جیسے ابا کا ڈر ہے ٹریفک پولیس والے کا ڈر ویسا نہیں. جیسے پولیس والے کا ڈر ہے ویسا جو ہے گھر گلی میں رہنے والے بیکار آدمی کا ڈر ویسا نہیں. جیسا اس طریقے کا ڈر ہے ویسا اللہ کا ڈر نہیں. پہلے ڈر کے اس میں جانا، that is different no argument. ڈر بھయం، ڈر تقوی، اللہ سے ڈر. حقیقت میں کیا ہے؟ ڈر کو ہم نہیں سکتے، ڈر کو کہتے ہیں محبت، جس سے ہم محبت کرتے ہیں. میرے ساتھ چاچا سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس کا ڈر. میں غریب نواز سے محبت کرتا ہوں، غریب نواز ناراض نہ ہو جائے اس کا مجھے ڈر. اللہ کا میں بندہ ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں ڈر کے نماز پڑھتا ہوں. محبت میں نماز پڑھتا ہوں، محبت میں عبادت کرتا ہوں. کبھی بھی سنی ڈر کو نہیں کرتا. ہماری زندگی میں زمین کے اوپر کا ڈر
मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी कह के हमें बेखौफ करना। अब वो फला बुजुर्ग या फला हजरत इमाम कुछ भी आप 2000 किताबें 700 किताबें 1000 किताबें 2500 किताबें 3000 किताबें की जिंदगी में ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी कितनी किताबें लिखी मैं बताऊं आपको। ख्वाजा गरीबुन नवाज जो मिशनरी जो किताब लिखे उस किताब का नाम ख्वाजा खुद्दुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा गरीबुन नवाज जो लाइब्रेरी बनाया वो फरीदुद्दीन के शक्ल से लाइब्रेरी बनाया। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है वो लाइब्रेरी बना। पूरे किताबें जहाँ जमा हो जाते हैं हजरत अमीर खुस्र कहते हैं, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी कहते हैं, उस डिक्शनरी का नाम ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दौला कहते हैं, साबिर कलियर कहते हैं, उस डिक्शनरी का नाम बहरुल उलूम कहते हैं, सरकार बस्ती की बाबा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। किताबें मिट भी जाएंगे, चूहे खा भी सकते हैं, दीमक लग भी सकती है। ये वो किताबें हैं इसे कोई न खा सकता है। देखा खाली देखा ला इलाहा इल्लल्लाह देख लेता कलीमा पढ़ के है ना, ये बात नहीं थी। हाँ अल्लाह इसे ख्वाजा दिख जाए ना की बात थी। हाँ इसे बोलना पड़ता फला की बेटी के साथ फलाना फला महर इस महर से तुमने इस आब्द को कबूल किया। हजरत सौ बोलने के बाद नौशो सुन ली अल्हम्दुलिल्लाह। पड़ोसी रहा हमारा जरा सुस्ता खाली सब देखता नीचे से उतर देखा मिनका इतनी हमारा एक किस्सा। ये इस फितने के दौर में ऐसे सोचने वाले 800 साल के पहले कैसे होंगे। अरे गरीबुन नवाज को देखा तो गिनती विराज की बेटी फिदा हो गई। अल्लाह का इरादा होता है, बंदे की नीयत होती है। अल्लाह तबारक व तआला का इरादा ये है कि ऊंट बैठे, मेरे गरीब नवाज की नीयत है बैठ, नीयत पर इरादा। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं होता। किसी को समझा अल्लाह की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। हमारी भाई जैसे क्या करे जाकर दरख्त को हिलाने लगे तो कितने बंदे आते हैं, ये भी उसकी मर्जी। अनास आकर तो पूरे में लगा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़े लिखे बच्चे हैं, 10th में पढ़े होंगे, प्लस 2 में पढ़े, H2O का फार्मूला आपको मालूम है। दोनों की निस्बत से दोनों को अलग कर दिए। कहाँ रहा सागर। अब बोले अलग करने वाला कौन? पूरा पानी लेकर अब हमें क्या करेंगे? हर एक का हर पीर का खलीफा होगा, हर
سوتی ہے دل نہیں سوتا. ہم پر غسل وضو نہیں واجب ہوتا, ہم پر آپ پر ہوتا. تو ایک بدھو دیکھا, ایک خاصیت کیا کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس, اس پر قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک, بیٹھ گئے, بیٹھ کر تلوار کو گردن پر رکھ دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی, کیا کر رہا, کہے کہ آئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار سے آپ کو کون بچائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اب تک جو بچا رہا ہے وہی بچا ہے. اتنے میں جبریل آئے اور ایک پر سے اس بدھو کو مارے. حضور کے ہاتھ میں تلوار آ گئی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سوار تھے اور اسے تلوار رکھی. بولے تجھے کون بچائے گا اس تلوار سے؟ اس نے کہا مسکرا کر آپ کے حسن اخلاق. سبحان اللہ. رسول کی بات تو دور کی بات ہے, مثال نہیں لا سکتے, دشمن رسول کی بات بھی لا نہیں سکتے. ابو جہل دیکھے بغیر بے چین ہو جاتا تھا میرے مصطفیٰ کو. ایک بار دیکھا تکتا تھا, دیکھتا تھا, ایک بار اس کے دماغ میں ایک بات آئی, کہا تو سمجھ سے نہ اپنے آپ کو عقل مند ہوتے ہو, ایسا عقل مند, ان کا باپ جاہلوں کا باپ ابو جہل. ہم یہ دیکھا کہ اب ایسا کام کریں گے کہ ان کا قصہ ہم ہی تمام کر دیں گے. پلان بنایا, پروگرام بنا کر گھر کے سامنے ایک گھٹا کھڑے اور اس پر پتے گٹے ڈال کے, جیسے ہمارے چنئی میں کارپوریشن والے کرتے نا, معلوم ہوتا نہیں برسات میں اترتے نا, یہ ابو یہ اتنی سنت اختیار کرتے پیروی کرنے گھنٹا آدھا والا موز دیا اور دھوم مچایا. ابو جہل بیمار, ابو جہل بیمار. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو ابو جہل کی خیریت پوچھنے کے لیے سرکار آپ کے گھر سے نہیں گئے, اس گھنٹے کے قریب گئے تو جبریل آ کر نیچ پہنچا دیا. حضور تھی پر گئے, جب لوٹ گئے تو ابو جہل کو نیوز معلوم ہوئی, سرکار آئے اور پھر واپس چلے گئے. پریشان ہو کے جو اسپیڈ میں بھاگ کر آیا وہ خود گر گیا. اب یوم خواجہ غریب اللہ نہیں کرنا, نہیں کرنا, وہ تم راج کر دے سو. ولی کے دن بعد اب 13 رجب آئے علی کے دن, اور 27 رجب آئے نبی کے دن. پورا مہینہ ولی کا, علی کا, نبی کا اور خدا اعلان کا مہینہ. رجب اللہ کا مہینہ, شعبان شہری شعبان حضور کا مہینہ, رمضان امتیوں کا مہینہ. رجب میں امام جعفر صادق کی فاتحہ ہے, اور اس سے پہلے خواجہ سرکار غریب نواز کی چھٹی شریف ہے بریانی, اور امام جعفر صادق کی, اور معراج بریانی ہی بریانی سب. لیکن جو امتی کا مہینہ جو ہوتا اس میں گنجی کے گھٹنے کے سوا کچھ نہیں ملتا, یا اولیاء اللہ کا مہینہ. اب یہ خود گر گیا تو چیخنے چلانے لگا, تو مدینے کے پورے رسیاں ڈالتے گئے تو ایک ہی جملہ تھا اس کا کہ ایک ہاتھ کم, پھر ڈالتے گئے 70 ہاتھ, پھر ایک ہاتھ. اب چیخنے چلانے لگا اور کہا کہ
کہ جس کے لیے میں کھو رہا وہی مجھے اٹھا سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، اس بلا مصیبت سے وہی نکال سکتے ہیں، رحمت للعالمین ہی نکال سکتے ہیں۔ جیسے سوچا آواز دے رہے کہ یہ رسیہ سب پھینکو بھائی، غلام حضور تک بات پہنچی، رحمت للعالمین سرکار آئے، کرم ہو جاؤ تو کر لو نظارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے جرت عرض تمنا یا رسول اللہ، میری بخشش تو کیا دنیا کی بخشش کے لیے بس ہے، تمہارے چشم رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ۔ سرکار آئے، رسیوں کو نکال کے پھینک دیا گیا، دست مبارک اسے پروردگار فرماتا ہے ید اللہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ، دست مبارک مصطفیٰ جان رحمت نبوت کا ہاتھ ڈالتے ہی ابو جہل جھپٹ مارتے ہوئے لوگوں کو نظر آیا، باہر آپ کو بولا کہ ایسے ہاتھ تک کتنی بھی دیکھا ہے، اس لیے وہ ابو جہل، اور قرآن اعلان فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اخلاق میں آپ کی جیسی اخلاق پیدا کرنے والا تو کہہ رہا ہے، کوئی پیر، کوئی استاد، کوئی ماسٹر نہیں، پیدا کرنے والا رب کہہ رہا ہے انک لعلی بہترین اخلاق ہے۔ اب دیکھو نبی کی اخلاق ایسے ہیں، ولی کی اخلاق آپ جانتے ہیں، معلوم ہے عبد الرحمن منجم نے حضرت علی کو شہید کیا، ظالم دشمن کئی سال تک اسے کھانا کھلایا، سواری کما کو سواری کی اور کیا کیا عطا نہیں کی، اور ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر ایک بزرگ نے جو ہے جنگ کی حضرت سے سینے پر سوار ہوئے حضرت اور تلوار گردن پر رکھے تو چاروں مچار کچھ بھی نہیں ہو، خوب دیا تو حضرت نے تلوار کو پھینک دیا، سامنے آپ کو کہا اب مجھے میری گردن کاٹ دینا تھا، اس سے بڑا اللہ مجھے معاف کر کے چھوڑ دیا۔ بولے کہ میرا پرسنل معاملہ نہیں ہے، میں اللہ کے لیے چل رہا تھا، جب تھوک دیا تو پرسنل ہو گیا، اس لیے کسی کے ہیومن ریس میں ہاتھ نہیں رکھا، پھینک دیتا ہوا، بولا کہ علی کلمہ پڑھا دو، میں جی نہیں سکتا، زندگی نواز دیتے ہیں۔ اب یہ علی کی عطا ہے تو خواجہ معین الدین کی کیا عطا؟ سرکار خواجہ معین الدین اجمیری، حسن ہے ان کا نام، سنجید، باپ کا انتقال کم عمر میں ہو گیا اور حضرت بہت بڑے مالدار کے بیٹے، ماں نے ریشم کے کپڑے سے یعنی بہت اچھے انداز میں عید کا لباس بنائی اپنے ہاتھوں سے، اور غریب نواز کو نہلائی دھلائی، سرما لگائی، عطر لگائی، کپڑے عیدگاہ کی طرف بھیجی۔ تو سرکار معین الدین اجمیری جب جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف تو ان کے دوست بھی ساتھ میں ملے، وہ غریب تھے، ان کے پاس وہ حیثیت نہیں تھی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، غریب نواز دلوں کو کیسا جوڑتے ہیں، کہا ہے میرے دوست ان سے محبت کرتے ہو؟ کہا غریب نواز اے معین الدین کیا بات حسن آپ اس سے پوچھیں، بے پناہ میں محبت کرتا ہوں، یہ عیدگاہ کی عید کی نماز آپ کے ساتھ جانا ہی میرے لیے عید ہے۔ تو غریب نواز نے ایک حکمت اپنائی، کہا کہ میرا لباس آپ پہ، آپ کے کپڑے مجھے دے، پہن دیے اور عیدگاہ کو گئے، نماز ہوئی، نماز کے بعد گھر کو آئے تو غریب نواز کی ماں نے پوچھا بیٹے جو نئے کپڑے آپ کو بنا کر بھیجی وہ کہا کچھ دے، کہا کہ میرا دوست غریب تھا اور اس کے پاس وہ حیثیت نہیں تھی، اس لیے میں نے چاہتا اسی لیے بتائے رسول۔ آج کل کے بچوں کو ماں
دو بڑے بڑے گیٹ دیکھتے نا، کون کو دیکھتے؟ ہاں بابا 100 ریکارڈنگ لگا، الحمدللہ یہ اکبر بادشاہ بنا ہے، آپ کو یہ نہیں بھیجی، لیکن آج تک اس میں گوشت نہیں پکا، بریانی نہیں پکی۔ اللہ نے سنیوں کو اللہ نے وہ دولت دی ہے، چاہے تو کبھی بھی بریانی پکا سکتے، مٹن بریانی پکا پکا کے اتار سکتے، غریب نواز کے پاس کیا کمی ہے؟ لیکن غریب نواز دوسروں کا خیال رکھے، جو گوشت نہیں کھانے والے وہ بھی میرے دربار میں آئے۔ آج بھی غریب نواز کی حکومت چلتی ہے۔ ایسے نالائق ہی نہیں مانتے، یہ ماننے والوں کی یہ جلسہ ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ ذکر الہی سفر کر رہے تھے، ایک مرید بولا سرکار بہت بھوک لگ رہی ہے، میں سوال پوچھوں کہ واقعی کا کیا سوچ کر رہے ہیں؟ سرکار غریب نواز نے کہا کہ جو قافلہ ساتھ میں تھا 40-50 لوگ جب تھے، ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس کوئی برتن ہے؟ سمجھ گئے ایک بار بس اشارہ کسی نے کہا نہیں سرکار، اللہ رسول کے بھروسے تو آپ کے ساتھ آ گئے، اللہ چھٹی گٹی ٹھیک ہے، اللہ ہی راستہ بنائے، چلو میں آگے تیرے مندر نظر آئے، اس مندر میں پجاری گھنٹی بجا کر گائے کی پوجا کر، پیتل کی گائے پوجا کر رہا تھا۔ جب پوجا کر رہا تھا اس کے بعد جا کر بولے ایک برتن ہے آپ کے پاس؟ کہا میرے پاس ایک پوزا ہے، پوزا ہے۔ اور کیا مندر میں کیا برتن رکھتے ہیں؟ آج مسجدوں میں جو ہے پہلے میرا فنگر صاحب سے بڑھتا ہے، کچن کا بن جاتا ہے۔ میں یہاں کی بات نہیں بولتا، میرے گھر کے پاس آتے ہیں اور ریشن کارڈ کے بغیر آ کر گیس سپلائی نہیں ہوتی، اور وہ جھوٹے ہیں سب کو بنا۔ اب وہ گیس جو بلیک کہاں سے ملتی ہے؟ گیس سے پریشان ہی ہے، زمانہ چھان ملا ہے، یہ دنیا دو چیز کھاتی ہے، نہ کوئی خوشی نہ کوئی غم سے خالی۔ ارے جب غریب نواز نے کہا تو اس پجاری نے بولا میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، بیل کے سوا، ایک گھنٹی کے سوا اور ایک پوزے کے سوا کچھ نہیں میرے پاس، نہ یہ ہے کیا آگے نہیں ہے، ایک پوزا دیکھ انہیں بھی دیکھتا تھا، دیا تو پورا دیتا، پورا خالی کر دیا، کیا کرتی ہے؟ اب سرکار غریب نواز معین الدین سنجیری رحمت اللہ علیہ نے اس گائے پر پیٹ پر ہاتھ کیا، اور اس کے بعد تھن کے بعد جیسے رکھے دودھ بھرنا شروع ہو گیا۔ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں، میں جو ہے چائنا، جاپان، یو پی مدراس میں پیدا ہوا، میرا بچپن ہے بزرگا دے سوال ہے تو میرے پاس تذکیر اپنی کے واقعے، آپ کو ہر واقعے کے ہر دلائل آپ کو اب کہاں کہ ایسے بڑا کو چلے گئے لوگ تو پیچھے بڑھنے کا ہمیں سے جانے گئے، تو اڑنے والے اڑانے والے ہمارے پاس آئے، ہمیں چلنے والے
کا ہوتا تو گھر کیا درد کرتا تھا انہیں دنگی ہلائی گھس گھس کو میں گھر دایا ہسے گا انہیں دودھ دیتی ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہے دیکھا کون سے دیکھا یہ مرید یہ دو مرید یہ تین مرید جیت کے وجہ سیلاب ہوئے اب بیٹا کو پوچھا اس کے آگے نہیں ملے ہونا ہے اب جیسا اسے دیے دو گٹیا تین کا گلتا شد اللہ الہ الا لڑنے سے جھگڑنے سے خلاف بولنے سے کچھ بھی نہیں ملتا آپ زور بتانا ہو کرے گھر والا اپنی بیوی کبھی بھی ڈرا تھا کبھی بھی ڈرا اب وہ دو سہیلیاں تھیں ایک شادی میں مل کے بات کرتے بیٹا ظالم ہے کیا بولتا تیرا مالک کے پیچھے بولنے لگی کھانا رکھی نہیں ورنہ میرا کلیجہ کام جا بیوی ہے خدمہ زمین پر رکتے نہیں ویسے بھی اب شکر رکھو نہیں رکھتے اب کیا میں ورنہ سے بڑی بیزار کیا ڈرتی کلیجہ کام کیا آتے بھی ایک بات ورنہ ہمارے بزرگان نے جن اولیاء اللہ سے جانے بے خوف ہے قرآن سے کہتا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں اس میں ایک بچے سے بولا آپ کون سی طرح کو دیکھ کر میں اندازہ لگا نہیں سکتا کہ آپ سنی ہیں یا کنی ہیں یا چنی ہیں کیا ہے آپ حضور کا غم حضور کی فکر ہے تجھے حضور کا فکر ہے حضور کو ماننے والے نبی کا کلمے پڑھنے والے کو اگر لا خوف نہ دے دیکھو ہم لوگوں میں چلتا صدر اب کو دے اب اسے رکھتے نا ہم نے بولا اس سہیلی بولی آج کے بعد ڈرنا کو سرکار کے حضور کی مزار میں جا کے آئی شکر کھا کے ایک بار پوچھتا کیا آج بنا یہ بولا بیوی پانی گرم کرے گی نہیں ورنہ کیا کہ اولیاء اللہ کے خدموں کی شکلیں کم کرتا ورنہ کیا کہ اب پورے جگہ شکر آنے جب لڑو گا ورنہ پوچھے تو پورے جگہ کو شکر رکھتا مجھے بدنام کرنا لگا ورنہ کیا ورنہ کیا یہ پوچھتے ہی ورنہ ٹھنڈا پانی ڈالوں گا ورنہ سوچا نہیں دوسرا کچھ بھی تو یاد رکھو حسن اخلاق سب سے بڑی خواجہ غریب نواز اپنی اخلاق بتائے 90 لاکھ کو مسلمان اور غریب نواز کے نقش قدم پر چلو یہاں جو پروگرام میلاد النبی میں 11ویں میں محرم میں خواجہ کی چھٹی میں اسی طریقے سے رجب میں معراج النبی میں جو بیانات ہوتے ہیں بہتر سے بہتر علماء یہاں پر آتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں لوگ ایسے ہی اگر ان کی محنت پر پانی پھیر دیں گے آپ آئے بغیر رہ جائیں گے ان کا بھی دل ہوتا یہ بھی جو ہے بس رکھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ محرم کا بیان ختم اب آخر دعویٰ بولنے والا ایک لفظ کل نفس بولو ذکر ذائق مزہ چکھنا
چک کو کھانے کو مر گیا تو مرے گا، پسند آئیں گے تو دے دانا تو لے کے آؤ گے.